إن الحمد لله لا شريك له الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر معزز محترم سامعین، اتقان فی العمل آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے جو اوقاف کی طرف سے خطباء کو دیا گیا ہے. عمل کے اندر استحکام، عمل کے اندر مضبوطی، اور جو جس فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہے اس فیلڈ کے اندر اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرے. اسلام جو ہے ایک پریکٹیکلی دین ہے، یہ صرف رسم و رواج والا نہیں ہے اور نہ ہی صرف پوجا پرستش والا دین ہے، بلکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اسلام کے پیروکار اپنی پوری زندگی میں عبادت کے رنگ کو غالب کریں، اپنے تمام فرائض کی ادائیگی کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں. ان میں وہ فرائض جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عائد ہیں وہ بھی، اور جو انسانوں کے حقوق ہیں اور فرائض ہیں ان کو بھی ادا کریں. پھر اس عمل کے اندر جو ایک بہترین چیز جو عمل کو پائے تکمیل تک لے جاتی ہے اور عمل کے اندر رنگ بھرتی ہے وہ نیت ہے. انسان کی ہر کام کے اندر نیت خالص ہو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے 9 ہجری کو تشریف لے گئے. آپ نے کچھ لوگوں کو مدینہ کے اندر چھوڑا، ان کے اوپر کچھ ڈیوٹیاں لگائیں کہ یار یہ کام آپ نے کرنا ہے. جیسے سیدنا علی کو بھی چھوڑ کے گئے، حالانکہ سیدنا علی تو جنگجو آدمی تھے، لڑنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت محسوس کی کہ ان کا یہاں پیچھے رہنا بہتر ہے. تو سیدنا علی وہاں اور بھی کچھ لوگ تھے، لیکن ان لوگوں کے دل اس غزوے کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کے آپ نے صحابہ کو ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ یہاں نہیں ہیں، لیکن ہم نے جو وادی بھی عبور کی ہے، جس گھاٹی سے بھی گزرے ہیں، اس پورے سفر کے اندر اجر و ثواب میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. حالانکہ وہ وہاں تھے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت تھی کہ ہم بھی جاتے. ان کی نیت خالص تھی. تو اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے کہ انسان کی نیت خالص ہے. یہ نیت انسان کے رزق کو حلال بھی کر دیتی ہے اور حرام بھی کر دیتی ہے. اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کلکم راعٍ، ہر آدمی ایک چرواہا ہے. اس کی مثال ایسا جیسے ایک آجڑی ہوتا ہے، بکریاں چرانے والا،
وہ اپنی تمام بکریوں کا خیال رکھتا ہے. اس کے پاس اعلیٰ نسل کی بھی ہوں گی، کمزور بھی ہوں گی، دودھ دینے والی بھی ہوں گی اور خشک بھی ہوں گی، لیکن وہ اپنے ہر بکری اور ہر ماں کا خیال رکھتا ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. آپ نے فرمایا ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں جو کچھ اس کے ذمہ کام لگا ہوا ہے اس سے پوچھا جائے گا، میاں یہ کام پورا کیا تھا یا نہیں؟ پھر کیا تھا تو کس ذمہ داری کے ساتھ کیا تھا؟ جی تو اسلام جو ہے ایک سنجیدہ مذہب ہے اور اپنے پیروکاروں کے اندر سنجیدگی دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسلام کا حسن کس میں ہے؟ اسلام کی خوبصورتی کس میں ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ آدمی بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، با مقصد کام کرے، ذمہ داری کے ساتھ کام کرے. دیکھیں جو ذمہ داری کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، صف اول میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کا اجر و ثواب اور جو کس مساتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے کاہلی کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کی راہ میں کام کرنے والا اور گھر میں اپنے نرم گدے پہ بیٹھ کے لیٹنے والا، آرام کرنے والا، بے شک دونوں اللہ کے اوپر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، لیکن اجر و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، عمل کے اندر استحکام، عمل کے اندر مضبوطی، وہ دنیاوی امور ہوں یا دینی امور ہوں. دنیاوی امور کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا. جی کام جہاں کرتے تھے اس سے متعلق پوچھا جائے گا، جو ذمہ لگی ہوئی تھی اس سے متعلق پیچھے پوچھا جائے گا، جو امانتیں سپرد کی جاتی ہیں، جو جس جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے ان امانتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ جو کام ہے، اس کام کے اندر استحکام، اس کام کے اندر پورا پروفیشنل طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر فائز ہوئے تو سب سے پہلی شہادت سیدہ خدیجہ نے دی. سیدہ خدیجہ نے آپ کو یہ نہیں دیکھا تھا کہ رسول اللہ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں. سیدہ خدیجہ کے سامنے حضور کے روزے نہیں تھے، حضور کی حج نہیں تھی، جی آپ کی باقی عبادات نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کے ان کو کہا کہ انی خشیت لنفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. پورا واقعہ بیان کیا، کس طرح میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے پکڑ کے دبوچا ہے، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی ہے. جی تو سیدہ خدیجہ نے کیا کہا کہ آپ تو اللہ کرتے ہیں، آپ تو بچ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا حق ادا کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، خدمت کرتے ہیں، مشکل میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی بنیادی وہ اوصاف جن اوصاف کی بنیاد پہ انسانیت پہچانی جاتی ہے اور ایک انسان کے اندر اور ایک دوسری مخلوق کے اندر فرق کیا جا سکتا ہے، ان اوصاف کی بنیاد پہ سیدہ خدیجہ نے آپ کے حق میں شہادت دی. نماز کی فرضیت بعد میں ہوئی ہے، روزہ و زکوٰۃ کی فرضیت بعد میں ہوئی ہے، حج کی فرضیت بعد میں ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جس سے انسان معاشرے کے اندر باوقار بنتا ہے، اپنے آقا کے سامنے عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، مومن ایک سنجیدہ، مومن ایک ذمہ دار فرد، مومن ایک ایسے فرد کا نام ہے جو اپنے رب سے بھی خوف کھاتا ہے اور اپنے اوپر جو فرائض عائد ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں سورہ کاف جمعہ کے دن آپ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے. اس میں ایک واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے ایک سفر کا. ان کے ساتھ ایک اور جو تھے بڑی ہستی سیدنا خضر علیہ السلام، وہ دونوں ایک سفر میں ملاقات ہوتی ہے اور مزید مل کے سفر کرتے ہیں. کچھ واقعات اور مشاہدات ایسے تھے جن کا علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا. ان میں ایک واقعہ، ایک بستی سے آپ گزر رہے تھے،
اور بستی میں ایک دیوار ایسے گرنے والی تھی، یعنی ٹیڑھی ہو چکی تھی، امکان یہ تھا کہ یہ چند دنوں میں گر جائے گی. تو سیدنا خضر علیہ السلام اس دیوار کو گرایا، پھر اس کو اپنی پوزیشن میں سیدھا کھڑا کر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرے علم میں یہ بات ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ پڑا ہے جو اس شہر کے 2 یتیموں کا ہے، ابھی چھوٹے ہیں، سن بلوغت کو نہیں پہنچے. یہ بات ٹھیک ہے یہاں کی شہر نے ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں دیا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے، لیکن میرے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کروں، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر یہ بچے چھوٹے ہیں اور چھوٹی عمر میں یہ دیوار گر گئی تو ان کا مال دوسرے لوگ ہتھیا لیں گے. لیکن ان کو تو کچھ نہیں ملا، کوئی سروس، کوئی مزدوری، اپنی سروس جو ہے وہ فراہم کی انہوں نے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہم معاشرے کے اندر رہیں، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہم چلے پھریں اور سفر کریں. ترقی کی راہ میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ امانت داری اور سنجیدگی ہے. سنجیدہ قوموں نے ترقی کی ہے، ایمان کی بنیاد پہ ترقی کی ہے. یعنی ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہے، جب تک ہم ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ کام کرتے تھے ہمارا نام تھا دنیا کے اندر، اور ہم منصف تھے، ہم امام تھے، ہم لوگوں کو قدر دیتے تھے. اور دوسری طرف جب ایمان کی باقیات ہمارے اندر کمزور ہونا شروع ہوئی تو دوسرے لوگوں نے سنجیدگی اپنے اندر پیدا کی. ایمان ان کے پاس نہیں ہے لیکن سنجیدگی کی بنیاد پہ آج وہ دنیا میں ترقی کر گئی. تو ہم اپنے عمل کے اندر سنجیدگی پیدا کریں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. جہاں جس شعبے کے اندر جو بھائی بھی کام کرتا ہے، جو فرد بھی کام کرتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے وہ کمی بھی رہ جائے، لیکن اپنی طرف سے جب وہ پوری کوشش کرے گا تو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ جو ہے معذور ٹھہرے گا. لیکن جان بوجھ کے کوتاہی برتے گا، اپنے فرائض سے آنکھیں بند کر لے گا تو اللہ کے ہاں وہ پکڑا جائے گا. یہاں تک کہ اسلام نے ہمارے اندر ایک سنجیدہ صفت پیدا کرنے کے لیے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کو قتل بھی کرنے لگو نا فَأَحْسِنُوا، اچھے طریقے سے کرو، تکلیف ہی دے کے قتل نہ کرو. جانور کو ذبح کرنے لگے ہو، یعنی قتل سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ قتل جائز ہو گیا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، یعنی کسی جلاد کو حکم دیا جا رہا ہے جی، یا کسی معاملے میں کسی کے اوپر حد جاری کی جا رہی ہے تو اس موقع پہ بھی ذمہ داری سے کام کریں. کسی جانور کو ذبح کرنے لگے ہیں، تمہارا دین یہ کہتا ہے کل چھری کے ساتھ اس کو ذبح نہ کریں، تکلیف دے کے اس کو ذبح نہ کریں، باقی مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. دنیا کے باقی مذاہب اس کے اوپر نہیں بولتے، خاموش ہیں. اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں، اور جن تہذیبوں نے اسلام کی ان تعلیمات کو اپنایا ہے، اسلام کی کوکھ سے تہذیب نکال کر کے اپنے ملک اور ملت کو ترقی دی ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنے عمل کے اندر دوام اور استحکام پیدا کریں. اسلام نے ایک اور ہمارے اندر مزاج پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم بعض کام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ مجھے کیا اس سے فائدہ ہوگا. ہم پہلا فائدہ اپنا دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے ہاتھ میں پودا ہے جی اور وہ زمین کے اندر لگانے والا ہے، اتنے میں قیامت کا اعلان ہو جاتا ہے، سور پھونک دیا جاتا ہے، تو وہ پودا لگائے. وہ یہ نہ دیکھے کہ اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، پھل ملے گا یا نہیں، لیکن اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کوئی پودا، درخت، پھلدار درخت لگاتا ہے یا کوئی فصل بیچتا ہے، اس فصل سے کچھ پرندے کھا جاتے ہیں، کچھ جانور چلتے پھرتے آ جاتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، بظاہر تو اس کا نقصان ہو رہا ہے نا، یا کوئی گزرتا ہوا آدمی اس سے پھل توڑ لیتا ہے جو اس کے علم میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا پھل جو اس کی فصل سے اٹھایا گیا ہے یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. جی اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے فرض کو ادا کرنے والے بنو، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے والے بنو.
کیوں کہ قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے حضور کامیاب ہے جو اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی آخرت کی پریشانیوں میں سے اس کی کوئی پریشانی دور کر دیں گے. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں. کب تک کرتے رہتے ہیں؟ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے. یار میرے اس بھائی کو یہاں خسارہ نہ ہو, میرے اس بھائی کا یہاں نقصان نہ ہو, اس کے مال کو کوئی چرا نہ لے, جو مال یہ بنا رہا ہے اس کے مال کی کوالٹی ڈاؤن نہ ہو, مارکیٹ کے اندر اس کا نام رہے. جی اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے, وہ اس نے اس کو ملازم رکھا ہوا ہے اور یہ اپنی اس ملازمت کا حق ادا کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بھی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کے اندر جو لگا ہوا ہے. اسی میرے بھائی اور دوستوں وحد مذہب اسلام ہے جو اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ, ایک دوسرے کے مال کا خیال, ایک دوسرے